میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، کہ آپ کے 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک طرف رنگ روڈ سکینڈل وزیراعظم پاکستان عمران احمد خان صاحب کے لیے منہ کھولے کھڑا ہے ایک اسلحے کی طرح، اور دوسری جانب جہانگیر ترین گروپ مکمل طور سے اس وقت نہ صرف ایکٹیو ہو چکا ہے بلکہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا عمل دخل اس وقت ثابت کر چکا ہے۔ اس ثابت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پارلیمانی لیڈر کا تقرر ہو چکا ہے جہانگیر ترین خان گروپ کی طرف سے، اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں راجہ ریاض کی صورت میں بھی ایک مضبوط پارلیمانی لیڈر موجود ہے جو جہانگیر ترین خان گروپ کی پالیسیز کو لے کے چلے گا۔ اور آنے والے بجٹ اجلاس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالات و قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی انہونی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر جہانگیر خان ترین گروپ بجٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دے گا تو اس کے لیے یقینی طور پہ کچھ ایسی یقین دہانیاں وہ حکومت وقت سے حاصل کرے گا جو اپنی جگہ پہ اہم ہوں گی۔ پنجاب کی صورتحال کی بات کریں تو پنجاب میں اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل اس وجہ سے ہو چکی ہے کہ بزدار صاحب کا تخت ہمیں ڈاواڈول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تیزی سے پنجاب کے اندر سیاسی صورتحال اس وقت تبدیل ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو سابق وزیر داخلہ ہیں اور نون لیگ کے سینئر رہنما تھے چودھری نثار علی خان صاحب، وہ اس حوالے سے یقینی طور پہ اہم اس وجہ سے تھے کہ وہ ایک الگ اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، ایک سیاسی قد و کاٹ رکھتے ہیں جس کے حوالے سے بے شک ان پہ طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، ان پہ میمز بھی بنتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ ایک نہایت اہم اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اس اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اس وجہ سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود زیر بحث رہتے ہیں، موضوع بحث رہتے ہیں، اور ان کی ذات ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ پچھلے کافی عرصوں میں آدھی سے زیادہ مدت جو گورنمنٹ گزار چکی ہے، اس حوالے سے چودھری نثار علی خان صاحب کی خاموشی جو تھی وہ معنی خیز تھی، اور ہم نے ایک گزشتہ اپنے ایک بلاگ میں ذکر کیا تھا جس کا ڈسکرپشن آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ذکر یہ کیا تھا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں کچھ اہم پیشکش ہو سکتی ہے، وہ اپنا سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے اس وقت مکمل خاموش ہیں، ان کی خاموشی کو توڑنے کے لیے کچھ ایسی ان پہ نوازشات کی جا سکتی ہیں جو یقینی طور پہ ان کے شایان شان ہوں گی۔ اس حوالے سے ابھی جو اطلاعات یہی ہیں کہ 24 مئی کو وہ پنجاب اسمبلی کی واحد اپنی جو نشست ہے اس کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ حلف وہ بیٹھے بٹھائے نہیں اٹھانے جا رہے کہ ان کے ذہن میں آگے انہیں حلف اٹھانا چاہیے اور وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے مکمل ایک پس منظر موجود ہے۔ اس پس منظر میں بہت سے نون لیگ کے رہنماؤں کا بھی ہاتھ ہے، نون لیگ کے سینئر رہنما جیسے شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، اور دیگر نون لیگ کے ایسے رہنما موجود ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک الگ بیانیے کو لے کے ہمیشہ سے چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لاہور کے خواجہ برادران کو آپ دیکھ لیجئے یا دیگر ایسے مختلف معاملات کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ الگ الگ پاکستان مسلم لیگ نون میں پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اس حوالے سے شنید یہی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب یقینی طور پہ اگر صوبائی اسمبلی کی نشست کا حلف لینے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی محنت موجود ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کی محنت موجود ہے، کچھ دیگر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی ایسی حکمت عملی کار فرما ہے جس کی وجہ سے چودھری نثار علی خان صاحب آدھی مدت حکومت کی گزر جانے کے بعد جا کے وہ صوبائی اسمبلی کی نشست کا حلف لینے جا رہے ہیں۔ یہ حلف یقینی طور پہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا، یہ یقینی طور پہ اپنی جگہ پہ ڈیولپمنٹ ایک بہت مانیز ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جہانگیر خان ترین گروپ مکمل طور سے ایکٹیو ہے، اور فیصل واڈا صاحب کا جو بیان سامنے آیا ایک کہ جہانگیر ترین خان صاحب کو تخت لاہور کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے چاہیے کہ وہاں پہ وہ تبدیلی لا کے دکھائیں، تو کچھ نیند نہیں کہ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں ہمیں تبدیلی ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ یہ جز وقتی تبدیلی ہوگی، اور اس کے لیے یقینی طور پہ کسی بھی صورت شہباز شریف صاحب جو اس وقت آلریڈی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب میں رول ادا کرنا، اور شمزہ شہباز کو بھی وہ یقینی طور پہ پیچھے اس وجہ سے رکھیں گے کہ وہ اگلی مدت کے لیے ہو سکتا ہے ان کو کاؤنٹ کر رہے ہوں۔
اس لیے کلیل المدتی پالیسی کے تحت چودھری نثار علی خان صاحب کو آگے لایا جانا مقصود ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس بھی دیکھیں گے، اور ایسی توقعات بھی ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب اس حوالے سے کچھ سوچ ایسی رکھتے ہیں، وہ کلیل المدتی پالیسی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے حامی ہو سکتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں آپ پہ واضح ہو جائیں گی، لیکن فی الحال تک یہ خبریں بالکل کنفرم ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب بلا وجہ صوبائی اسمبلی کی نشست کا جو حلف ہے وہ نہیں لے رہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو اس کو چودھری نثار علی خان صاحب کی شکست سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پہ اپنے تاثر میں غلط ہیں، وہ اپنے موقف میں بھی اس وجہ سے غلط ہیں کہ جو بندہ 3 سال سے صوبائی اسمبلی کی نشست کا حلف نہیں اٹھا رہا، اس کے کچھ اپنے تحفظات موجود ہیں الیکشن پہ، وہ کیوں کر آدھی سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد اب اپنے آپ کو ملکی سیاست کے اندر انوالو کرے گا؟ یقینی طور پہ بہت سے ایسے افراد اس میں انوالو ہوں گے، بہت سی ایسی تھنک ٹینکس کی سوچ اس میں کار فرما ہوگی جو پنجاب کے اندر ہو سکتا ہے تبدیلی لانے کے خواہشمند ہیں۔ پنجاب کے اندر کی سیاسی صورتحال آپ دیکھیے جو مکمل طور پہ بزدار صاحب کے قابو میں کم از کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو رنگ روڈ کا سکینڈل ایک آیا ہے، اس کی بنیاد بھی پنجاب سے ہی ابھری ہے، جس کی وجہ سے بزدار صاحب کی قابلیت کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے معاملات ہیں کہ پنجاب مرکز نگاہ بنا ہوا ہے تمام پاکستان کے لیے، اور چودھری نثار علی خان صاحب کی جو 24 مئی کو یہ حلف برداری ہوگی پنجاب اسمبلی کے اندر، یہ یقینی طور پہ معنی خیز ہے، اور اس کے نتائج ہمیں آنے والے کچھ ہی عرصے میں نظر آنا اس وجہ سے شروع ہو جائیں گے کہ اگر وہ پارلیمانی سیاست کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، تو یقینی طور پہ کچھ یقین دہانیاں ایسی موجود ہوں گی، کچھ دعوے ایسے موجود ہوں گے، کچھ حقیقتیں ایسی اس میں کار فرما ہوں گی جس کی وجہ سے چودھری نثار علی خان صاحب یہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو کسی ایسی پیشکش کے حوالے سے یقینی طور پہ بڑی مشکل سے راضی کیا گیا ہے کہ وہ حلف برداری کریں اس نشست کی، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ اس حق میں تھے کہ وہ پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے، اور اپنے تحفظات دور ہونے تک وہ پارلیمانی سیاست میں انٹر نہیں ہوں گے، لیکن ان کو راضی کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کا حصہ بنے اور پنجاب کی اپنی واحد جیتی گئی نشست کا حلف لیں۔ یہ حلف لینے پہ ان کو جو راضی کیا گیا ہے، اس کا موٹیو کیا تھا، یہ یقینی طور پہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، اور یہ کنفرم خبریں ایسی موجود ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی موٹیو موجود ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ان کو راضی کرنے میں مکمل طور پہ شامل رہی اور اس کا کردار رہا۔ اور شہباز شریف صاحب کا آنے والے دنوں میں آپ کو سامنے آ جائے گی یہ چیز کہ چودھری نثار علی خان اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اس وقت ایک سوچ کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اور ان دونوں کی سوچ اس وقت یکساں ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں چودھری نثار علی خان صاحب کون سے عہدے کے اوپر آپ کو براجمان نظر آئیں گے، یہ آنے والے کچھ دنوں تک آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ اس بلاگ کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، رائے دینا ہرگز نہ بھولیے گا، چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔